لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم ایمان والے بھائیوں اور ایمان والی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمانی زندگی نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت اور اپنا تعلق ہمیں نصیب فرمایا، اور اپنے علاوہ دوسرے کو شریک کرنے سے، اپنے ساتھ عبادت میں بھاگیدار بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ایمانی زندگی. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائی. اچھے اعمال کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اور جو سنتیں چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم عطا فرمایا، اس کی سمجھ عطا فرمائی، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. اللہ کے لاکھوں اور کروڑوں بندے ہیں جو بیچارے اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسروں کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ پاکی کی ذات کو ہم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی. جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ لے کر آئے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس میں جیسے مردوں کو حکم دیا گیا نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ساری عبادتوں کا، اس طریقے سے عورتوں کو بھی دین اور شریعت بتلائی گئی. عورتوں کے ذریعے دین کو اللہ کے دوسرے بندوں اور بندیوں تک پہنچایا گیا. یہ آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل کرے گا، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو دنیا کی زندگی میں بھی چین، سکون اور امن و عافیت عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم ان کو چین، سکون اور امن و عافیت عطا فرمائیں گے. تو اللہ پاک نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایک طریقہ اور ایک راستہ بتلایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کو لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ جو راستہ لے کر میں آیا ہوں، آپ فرما دیجئے: قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کے سارے بندوں کو اس کی دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، سارے انسانوں کے لیے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا گیا. تو اللہ پاک نے اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مردوں کی مجلسیں فرمائی اور ان کو وعظ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں بھی وعظ فرماتے تھے. قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور جیسے مردوں کے مسائل اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، عورتوں کے مسائل کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور اس میں ایمان والوں کی صفات بتلائی کہ جو ایمان والے، اسلام والے اور جو اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اسی طرح صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، جتنے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے اخلاق اور مردوں کی اچھی صفات کو ذکر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی اسی قسم کے مسائل اور اسی طرح کی صفات عورتوں کی بھی ذکر فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو عورتیں اپنے دین کی حفاظت کرتی ہے، اچھے اعمال والی ہے، اپنے شوہروں کے مال کی اور ان کی عزت کی اور ان کی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی نیک اور صحیح تعلیم اور تربیت کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مؤمنہ عورتوں کی صفت بتلائی۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کو کامیاب فرمایا، تو ایمان والی عورتوں کے سلسلے میں بھی کامیابی کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی، مال کی، اپنی اولاد کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، حدیث شریف میں فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتَ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ عورت کو ماں کے درجے میں رکھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا راستہ ہے۔ بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کو الگ ذکر کیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتلائی، بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کے حقوق اور اس کے مسائل ذکر کیے، اور عورت کو اس میں کیا ادا کرنا ہے وہ بھی بتلایا۔ ایک بیوی بن کے معزز پورے گھرانے کو چلانے والی، گھر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی، بچوں کی نگرانی کرنے والی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اپنے ماتحتوں کے اوپر، اور اس سے قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ ہر کسی بھی بڑے مرد کو دیکھا جائے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، چاہے دینی اعتبار سے بڑا ہو، اس کے پیچھے کسی عورت کی محنت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، اس کے ماتحت اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی دادی، نانا، خالہ کوئی بھی ہوتی ہے، جن کی تربیت اور جن کے اخلاق اور جن کے آداب سے بچہ تربیت پاتا ہے، اچھے اخلاق سیکھتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے غوث العظم حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، سارے پیروں کے بھی پیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تو کس طریقے سے ہوا؟ کتابوں میں قصہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے والد محترم جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ ایک نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے، آپ کو سخت بھوک لگی، اتفاق سے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب کہیں سے آ کر پانی کے اندر چل رہا ہے، تیر رہا ہے۔ آپ نے بھوک کی حالت میں اس سیب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ سیب کسی کے باغ سے، کسی کے درخت سے گر کر آیا ہے، مجھے مالک سے اجازت لیے بغیر اس کو میں نے استعمال کر لیا، یہ کیسے میرے لیے جائز ہوا؟ دل میں ایک بے چینی اور بے قراری پائی۔
فوراً اس نہر کے کنارے کنارے گئے. آگے جا کر چند میل کے بعد ایک باغ نظر آیا سیب کا. آپ وہاں گئے تو سیب کے ایک مالک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس جا کر کہا کہ میں اس راستے سے گزر رہا تھا نہر کے کنارے سے اور مجھے شدید بھوک لگی تھی. ایسے موقع پر یہ آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کر گر کر آیا پانی میں نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا. اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا, تو میں آپ سے اجازت لینے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے آیا. یہ جو بزرگ تھے شیخ عبداللہ صومعی, یہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان بڑا قیمتی ہے. آپ نے کہا کہ میں تمہارے اس قصور کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ. میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, پاؤں سے لونجی ہے اور کانوں سے بہری ہے. تم کو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہوگا. اگر تم اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے منظوری دیتے ہو تو پھر میں تمہارے اس گناہ کو معاف کروں. نوجوانی کا عالم ہے اور سامنے ایک ایسی عورت سے شادی کرنے کی بات ہو رہی ہے جو ان کی کیا خدمت کرے. پوری زندگی اس کی خدمت کرنا جن کے لیے لازمی ہو ہے. ایک طرف ایک سیب کھایا ہے اور وہ بھی بھوک کی حالت میں, اور ایسے موقع پر اجازت اسلام میں ملتی ہے شدید بھوک کے موقع پر. یہ سب کچھ مسئلے سامنے تھے, اور دوسری طرف یہ تصور تھا کہ یہ ایک عورت میرے نکاح میں آئے گی, پوری زندگی جو اپاہج ہوگی, گونگی بہری اس قسم کی ہے, میں کیسے اس کی خدمت کر سکوں. لیکن اللہ پاک نے دل میں تقویٰ اور پاکیزگی ڈالی تھی. آپ نے کہا کہ میں اس شادی کے لیے تیار. جب یہ عورت گھر میں آئی, دیکھا نہ آنکھوں سے اندھی ہے, نہ پیروں سے لونجی ہے اور نہ کانوں سے بہری ہے, تو شک پیدا ہوا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا اور یہ تو کوئی اور ہی عورت ہے. پھر اپنے خسر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ گفتگو کی تھی, اور یہ عورت تو جسم کے اعتبار سے مکمل صحیح اور سالم ہے, کوئی بیماری اور کوئی ان کے بدن میں کھوڑ نہیں ہے. اس بزرگ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کے متعلق یہ کہا تھا کہ وہ اندھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی اجنبی پرائے مرد کو آج تک دیکھا نہیں. میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھ پیر سے معذور ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور جگہ کو پسند نہیں کیا, اسی گھر میں رہی ہے اور کہیں باہر گھومنے اور پھرنے کے لیے نہیں گئی. اور میں نے کہا کہ میری بیٹی بہری ہے, گونگی ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج تک کسی کی غیبت سنے ہوئے نہیں ہے, اور نہ اس کی زبان سے کسی کی غیبت اور کسی کی برائی نکلی. محترمہ خواتین اسلام, یہ ایک ایسی لڑکی تھی, اس کی شادی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہی کے گھر میں ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے, اور یہی فاطمہ کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا, جن کے متعلق ایک بہت بڑے عالم حنبلی مسلک کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی کرامتوں کا ظہور اللہ پاک نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کروایا, اتنی کرامتیں کسی ایک بزرگ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمائی. یہ کب ہوئے؟ جب اس طرح کی نیک اور صالح خاتون گھر میں ہوتی ہے, اور وہ اخلاق اور اعلیٰ تربیت والی ہوتی ہے, اور وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتی ہے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی پاکیزہ اولاد عطا فرماتے ہیں کہ جن کو 5000 یہودی اور عیسائی جن کے ہاتھوں پر اسلام لائے, اور لاکھوں انسانوں نے گناہ گاری کی زندگی چھوڑ کر تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی جن کی واعظ اور جن کے درس کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس طریقے سے حاصل کی. یہی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 17-18 سال کی عمر میں گیلان سے بغداد کا سفر کرتے ہیں, علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں. والدہ محترمہ نے
آپ کو چند اشرفیاں ایک کپڑے میں بند کر کے دے دی اور وہ آپ کی بغل میں ڈال دی، اور قافلہ جب روانہ ہو رہا تھا، اس زمانے کے سفر لمبے لمبے اکیلے آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، قافلوں کے ساتھ سفر کرنا ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے کہا، بہت ساری نصیحتیں فرمائی، اور اس میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ بیٹے کبھی جھوٹ مت بول۔ آپ نکلے قافلہ والوں کے ساتھ، اچانک راستے میں ایک حادثہ اور واقعہ پیش آ گیا کہ لٹیرے آ گئے، چور اور ڈکیتی کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے آ گئے، پورے قافلے کو انہوں نے گھیر لیا، سب سے پوچھا اور ہر ایک کی چیز لے لی۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا کہ جی ہاں، میرے پاس 40 اشرفی ہے جو میری والدہ نے گیلان سے نکلتے وقت ایک تھیلی میں بند کر کے میری بغل میں اس کو سی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت آتا ہے، کسی کا بھی، اللہ پاک دلوں کا مالک ہے، بڑے سے بڑا پاپی اور گنہگار، جب اللہ پاک کی طرف سے توبہ اور استغفار اور انابت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے حالات سازگار کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے لرز جائے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، اللہ پاک نے جوانی کے اندر یہ گناہوں میں مبتلا تھے، یہ چوری اور ڈکیتی کرتے تھے اور جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالتے تھے، قافلہ والوں کو لوٹ لیتے تھے۔ پورے علاقے کے اندر فضیل ابن عیاض کا نام مشہور ہو چکا تھا کہ یہ سب سے بڑا ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا اسی راستے سے، اور اس قافلے میں ایک قاری صاحب تھے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آیت ان کی زبان سے نکلی اور زور سے وہ جنگل میں پڑھ رہے ہیں، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے لرز جائے اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اللہ پاک کی طرف سے فضیل ابن عیاض کے لیے وقت آ چکا تھا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی آیت سنی، کرنٹ کی طرح بجلی کا جیسے پاور ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل کے اوپر ایک دم سے اثر آ گیا، اور جیسے ہی آیت سنی ان کی زبان سے نکلا، بلا قد حان، کیوں نہیں، میرے لیے وقت آ چکا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے لرز جاؤں۔ اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کے بعد ڈاکہ زنی چھوڑ دی۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے بڑے سے بڑا مجرم اور پاپی ہو، ہمیں کہا گیا کہ گناہ کو تو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا مت سمجھو۔ کس وقت اللہ کے کس بندے کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنا خوف اور خشیت ڈال دے اور اس کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان کس وقت اس کے دل کو پلٹ دے کوئی جانتا نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی اللہ پاک نے آپ کی زبان سے یہ جملہ کیا نکلوایا کہ ہاں میرے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے مجھے سی کر دی تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی کہ یہ دوسرے لوگ تو اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں اور یہ بچہ تو کہاں چھپائی، وہ اپنی طرف سے خود بتلا رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا بچہ ہو کر اس طریقے سے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا، یہ اپنا نقصان اٹھا کر بھی جب یہ سچ بول رہا ہے، اتنے چھوٹے بچے کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی، تو ہم تو اتنے بڑے لوگ ہیں اور ہم اللہ سے خوف اور خشیت نہ کریں۔ اللہ پاک کی طرف سے جس کی بچپن کی زندگی میں کرامتوں کو ظاہر ہونا بتلایا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بزرگوں نے ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ رمضان کا چاند شعبان کی 29 تاریخ ہوئی ہے یا 30 تاریخ لوگ چاند دیکھتے ہیں، لیکن گیلان کے لوگ
حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے پوچھتے کہ آپ کے عبد القادر نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں؟ اگر رمضان کا دن شروع ہو گیا ہوتا تو آپ دودھ نہیں پیتے۔ اللہ پاک نے اپنے جس بندے کو بچپن کے اندر یہ کرامت سے نوازا کہ رمضان کے دنوں میں دن کے وقت میں وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں جتنی کرامتوں کا صدور فرمایا اور دیگر اولیاء اعظام سے اتنا صدور نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے یہ کس لیے ہوا؟ آپ کے نانا نے اپنی صاحبزادی کی تربیت فرمائی، ان کو دین والا ایمان والا بنایا، تو آپ کی والدہ محترمہ اس طریقے سے دیندار اور پرہیزگار بنی۔ اسی خداوند قدوس نے اس والد کے گھر میں اور اس والدہ کے گھر میں جنہوں نے ایک سیب کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی تھی، اپنی بیوی کی خدمت پوری زندگی کرنے کی، ایک حرام کا لقمہ منہ میں نہ جائے اس کی فکر کرتے ہوئے اتنا بڑا خیال رکھا تھا، تو اللہ پاک نے ایسے ماں باپ کے گھر میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ اس لیے میں اپنی خواتین اسلام سے، مسلمان ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ آپ کا مرتبہ اسلام میں نبیوں کو بھی کس نے تربیت دی؟ ان کی مائیں تھیں۔ اولیاء اعظام کی بھی تربیت کس نے کی؟ ان کی ماؤں نے کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ بہت بڑا رکھا ہے۔ مرد گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اور عورت اپنے گھر اور بچوں کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ نماز اور روزے اور عبادت کے بعد اپنے خاوند کی خدمت اور اپنے شوہر کے گھر کی، مال کی، اپنی عزت کی اور اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت میں زندگی لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتے ہیں۔ اتنا بڑا آپ کے لیے انعام فرمایا، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری بھی بڑی۔ مردوں کی تعلیم و تربیت، بچیوں کی تعلیم و تربیت یہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر تو باہر رہتا ہے اور عورتیں اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے سامان کی، اپنی عزت کی، ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے اور بڑی نزاکت والی آپ کی ذمہ داری۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کی جو حقوق بتلائے، عورتوں کی جو ذمہ داریاں بتلائی اور مردوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو حکم فرمایا، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ یہ گھر کی پوری ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیتی۔ اس لیے اپنے آنے والی نسل کی حفاظت کرنا، ہمارے بچوں اور بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، جیسے اسکول کا لیسن نہ کیا ہو ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں، گھر کا کام کاج نہ کیا ہو تو ان بچوں بچیوں کی ہم نگرانی لیتے ہیں اور حساب کتاب مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دین والا بنائیں گے، اللہ کی رضامندی والا بنائیں گے۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر کریں گے، نماز کا وقت ہے اور بچہ گھر پہ ہے، ماں بچپن سے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہوئے اس کو مسجد کی طرف بھیجے گی، مدرسے کی طرف بھیجے گی، اس کے بچوں سے اگر لڑ کر آیا ہے تو اس کو صحیح تعلیم دی جائے گی، اپنی بچیوں کی بھی صحیح تعلیم اور تربیت کی جائے گی، تو اتنا بڑا مدرسہ ماں کی گود ہے جس میں انسان پلتے ہی نہیں، انسان اپنے اخلاق اور اپنے عادات کو بھی بناتے ہیں۔ اس لیے آپ کا مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا رکھا ہے، اس لیے ماں کے پیر کے نیچے جنت بتلایا، اپنی ایک بچی کی بھی تعلیم و تربیت کی اور اچھے اخلاق کے ساتھ اس کی درستگی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی، ایک بچی کی نگرانی پر، 2 بچیوں کی نگرانی پر عورت کو جنت کا وعدہ فرمایا۔ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے حضرت عائشہ سے کچھ مانگا، کھانے پینے کی چیز۔ اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ تو نہیں تھے اور حضرت عائشہ کے پاس بھی ایک کھجور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اس عورت کو دی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو آدھا آدھا دیا اور وہ خود بھوکی رہی۔ حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی سے کہ ایک عورت آئی تھی اور 2 بچیاں ساتھ میں تھی
اور اس نے مجھ سے مانگا، میں نے اس کو کھجور ایک گھر میں پڑی تھی وہ دے دی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دیا اور خود بھوکی رہی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچیوں کی، مسکین بچیوں کی پرورش کرنے والی یہ عورت جس کے ہاتھ لوگوں کے گھر کی محنت مزدوری کر کے جس کے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں، اور جو بیچاری جوانی میں بھی زیادہ عمر والی معلوم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی کم عمل کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ جو رغبت دلائی، اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر، ان کی نگرانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وعدے فرمائے، یہ آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑا ہدیہ ہے۔ اس لیے یہ آپ کو یہاں جمع کیا جاتا ہے اسی نسبت سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کچھ باتیں ہم سنیں۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کی بات ایک مومن اور ایک مسلمان کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ میری بات سننے کے بعد اور میری بات سمجھنے کے بعد یہ زندگی میں جب بھی عمل کرو گے تمہارے لیے فائدہ والی ہوگی، نفع والی ہوگی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے اور اپنی بڑی عمر کی عورتوں سے عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ یہاں جو جمع فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا اللہ پاک کے فرشتے ہیں طوافون، وہ چکر لگاتے ہیں جہاں کہیں نیکی اور دینداری کی کوئی مجلس ہوتی ہے، اللہ پاک کے ذکر کی باتیں ہوتی ہے، وہ فرشتے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا حفتہم الملائکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تھا اور اس نے دین کی مجلس سنی اور وہاں جا کر بیٹھ جائے تو آیا اس کو بھی ثواب ملے گا، یا وہاں سے گزر رہا ہے اور سن رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلسیں ہیں اور یہ بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ وہاں کا گزرنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے، شقی نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اس لیے جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر اور اللہ پاک کے دین کی باتیں کی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ شیاطین اور جناتی قوتیں اور غلط قسم کی جو اس طرح کی طاقتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان گھروں سے دور کرتے ہیں اور ان گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا محض اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں پر جمع ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہاں اس طریقے کی مجلسوں میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے کسی اخبار میں کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں، موبائل میں کچھ سنتے ہیں تو دوسری عورتوں کو ہم پہنچاتے ہیں، اس طریقے سے اللہ اور اللہ کے دین کی باتیں جب ہم سنیں تو ہم یہ ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ دوسری بہنوں کی مجلسوں میں بھی جب ادھر ادھر کی باتیں ہو تو دین کی 2-4 باتیں ہم ان کو کہہ دیں۔ حدیث شریف میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری بات پہنچا دو چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، ہمیں پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا آسان اور اتنا سہل دین اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور دوسری بہنوں تک اس کو پہنچانے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔